حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنا، یہ حدیث ہے ہمارے پاس. صحیح. یہ تو 2 ہو گئے، 10 باقی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، اور ہم اب معاشر میں بھی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقام مرتبے کا مقام کسی کا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ موجود ہیں پھر یزید خلیفہ تابعی کیسے بن گیا؟ امام حسن حسین کو تو آپ چھوڑیں، بات یہ ہے کہ جب ہدایت کے ستارے موجود ہیں جن کی اتباع کی اللہ کے رسول نے اگر آپ سے کہی ہے، سفارش کی ہے کہ بھئی ان کی اتباع کرنا، تو یزید کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی جو ہے نا صحابہ کی اتباع کرتا، یا ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا کہ کوئی صحابی ہی آتا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کسی سے اپنے لیے ووٹ مانگا تھا اس وقت؟ کیا مجھے خلیفہ بناؤ؟ امام حسین نے؟ ہاں. اچھا، اس وقت نہیں مانگا، الیکشن ہو رہے تھے. نہیں ایک ہوتا ہے نا منصب مانگنے کے لیے. تمام بنو ہاشم تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ اور مکہ کے اندر. انہوں نے حضرت امام حسین نے اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو طلب ہی نہیں کیا، نہیں فرمایا، اور نہ ان کو روکا جنہوں نے بیعت کی یزید کی. دونوں چیز ہوتی ہے نا، یا تو آپ اپنے لیے بیعت طلب کرتے یا ان کو روکتے کہ مت کرنا. وہ ایک روحانی شخصیت تھی، وہ سیاسی شخصیت نہیں تھی. ٹھیک، اس میں استغفار کے ایک روحانی شخصیت بتا رہا ہوں میں. آپ کہہ رہے ہیں وہ روحانی شخصیت تھی، اس لیے خلافت کے امور میں دلچسپی نہیں ان کو دلچسپی نہیں تھی خلافت. اگر دیکھیں بات سیدھی سی ہے، بنو ہاشم جو تھے وہ سارے کے سارے تو مکہ مدینہ میں تھے. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا سب سے کہ بھئی مجھے بناؤ، میں مستحق ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی کھڑا ہوتا. آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ان سے کسی سے کوئی ووٹ. اب رہے گی بات دوسری تعلق ہے صحابہ کے، تو صحابہ تو جو رسول کی حدیث ان کی تک پہنچی وہاں تک وہ بات ہوئی. رسول نے کہا کہ جو خلیفہ ہوگا اس کی پہلی بیعت کرو. انہوں نے بیعت کرنا شروع کیا. ان کو سیاست سے یعنی دلچسپی اس پہ زیادہ نہیں تھی کہ کون ہے. بات سیدھی سی ہے کہ امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے بیعت نہیں کی کہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اتنا ایسا عطا کیا تھا کہ وہ اس کی جبلت کو دیکھ چکے تھے یزید کی. باقیوں کے پاس وہ چیز نہیں تھا. یہ میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں، دلیل منطقی سے کہ جو جبلت بھی دیکھتا ہو وہ زیادہ حقدار نہیں ہے. تمام جو بھی محدثین نے سب سے زیادہ جو اگر کسی حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، تو وہ کتاب اللہ و اہل بیت کی ہے. مسلم میں بھی ہمیں ملتا ہے کتاب اللہ و اہل بیت. پھر یہاں پر سنت بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی سنت ہے جو رسول خدا نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اس پر تم عمل کرنا. اگر سنت ہی چھوڑی ہے اور وہ سبب ہدایت تھی، اگر وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے شروع کے ادوار میں حدیث بیان کرنے پر ہی پابندی تھی. تو جو چیز ہدایت کرتی تھی، یعنی جسے ہدایت کرنی تھی، اس پر پابندی لگی ہوئی تھی. تو یہ در حقیقت وہ ضعیف روایتیں. مجھے افسوس ہوا کہ تیجانی صاحب نے پتہ نہیں کیوں ضعیف احادیث سے استدلال کیا. فضیلت کا میزان معیار کیا ہے؟ بہرحال میں نے جو آپ کو معیار بتایا ہے وہ عین قرآن بتایا ہے، رسول خدا کا فرمان بتایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف حدیث ہے کہ حدیث طیر، امام نسائی نے لکھا ہے اسے، کہ رسول خدا کے پاس ایک پرندہ تھا. رسول خدا نے فرمایا، یعنی بھنا ہوا پکا ہوا، کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جو میرے بعد سب سے بڑھ کر تیرے پاس محبوب ہو، سب سے بڑھ کر افضل ہو. تو امیر المومنین تشریف لائے، رسول خدا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا. تو خدا نخواستہ کہ اللہ سے اشتباہ ہو گیا کہ جو حقیقی اس بیار پر تھا اسے نہیں بھیجا، امیر المومنین کو بعد چوتھے نمبر پر والے کو بھیج دیا. تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے وضاحت کی، یہ تو میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی. پہلے شخص ہیں، کبھی کسی عالم نے نہیں کیا. اب یہاں پر جو ہے بات ہدایت کی ہے، ضروری ہے ان چیزوں کو واضح کرنا. دیکھیں جب امیر المومنین لڑنے جا رہے تھے خندق میں، یہ تو مشہور و معروف حدیث ہے کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، یعنی ثقلین کی ایک ضربت. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تمام فضائل موجود ہونے کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ فضیلت کے معیار میں سب سے بڑھ کر کون ہے، اور میزان قرآن موجود ہو اور ہم اپنے نئے طریقے بنا لیں کسی کو افضل بنانے کے، تو اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سوال پوچھوں پھر اس کے بعد تیجانی صاحب کی طرف. ایک بات تمہارے سمجھ میں آئی کہ تیجانی صاحب نے بتائی کہ اللہ کے رسول سے ہدایت ملتی ہے، ان کو براہ راست اللہ ہدایت دیتا ہے. اگر میں کہوں کہ رسالت مآب پردہ فرما لیتے ہیں تو ہدایت کا منبع مرکز کیا ہوگا؟ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے پہلے ہی آپ سے یہ عرض کیا کہ ہدایت کا موضوع ہے تو امت کو ایسے نہیں چھوڑا، اپنے اہل بیت کے لیے کہا ہے، ہادی بنایا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ خلفائے راشدون
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، تمام محدثین نے لکھا، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ میں مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے 5 کو گنتی کیا، یزید کو بھی گنتی کیا، پھر میں مفتی بندگی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا، مفتی ہداروی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے 8 تک کو گنتی کیا کہ 8 جو ہیں ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ 4 ہمیں پتہ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، اور ہم اب معاشر میں بھی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ آپ کی اجازت ہو میں جانے سے نہیں مجھے پورا تو کرنے دینا، وہ چیزیں رہ جائیں گی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب خلفائے راشدون کی بات ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہیں، تو آج ہمارے ملک میں بچے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، باقی 8 خلیفہ ان کو نہیں پڑھائے جاتے۔ بات یہ ہے کہ خلفائے راشدون جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ وہ خلفاء بھی ہیں، راشدون بھی ہیں۔ خلفاء یعنی ارض پر خلیفہ، پوری زمین پر خلیفہ اللہ کا، اور اس کو کون بنائے گا یہ ذمہ داری بھی خود رسول خدا کی، اللہ کی ہے کہ وہ آپ کو خلیفہ دے کر جائیں، اپنے بعد کون ہے۔ جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو وہی بتائیں گے نا کہ میرے جانشین کون ہیں، یہ تو پہلے ہم بحثیں کر چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا یہی سوال کہ بھئی آج اس زمانے میں ہمارا امام کون ہے، اگر ہم اسے نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مر جائیں، تو ہداروی صاحب نے کہا کہ آج کوئی امام نہیں ہے۔ یعنی پھر وہ ہمیں مجبوراً یہ سوال کرنا پڑا کہ اب پھر تمام اہل سنت یعنی جاہلیت پر جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہیں پہچاننا چاہیے، یہ تو ہم ایک علمی بحث کر رہے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے، اور یہ سلسلہ ابھی نہیں اس وقت بھی ہے۔ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ہدایت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ، میں اور اس وقت جو لوگ موجود تھے، تمام کے تمام خداوند متعال، یہ انویٹیشن کارڈ ہے، آیت سنیے گا بڑی توجہ سے، یہ آیت انویٹیشن کارڈ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایفرٹ کرو، کوشش کرو کہ دارالسلام کی طرف آؤ۔ امام سے پوچھا گیا کہ دارالسلام کیا ہے، امام نے فرمایا کہ وہ جنت ہے، جہاں نہ خستگی ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ پریشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم آؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دارالسلام کی طرف۔ اب ہم عمل کے ذریعے سے اس دارالسلام کی طرف جائیں گے۔ وہ دار جو اللہ جس کی دعوت دے رہا ہے، اس دار کا سردار، اس دار کا سردار اور جسے دعوت دی جا رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جنت کی جوانوں کی خواتین کی سردار ہیں۔ امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو سردار ہیں وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ جو دعوت دے کر بلائے جا رہے ہیں کہ عمل کے ذریعے سے آؤ، اور جو ان کو پہلے سے سرداری دی گئی ہے، یہ دونوں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اس دار تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جو دنیا کے اندر بیت دکھایا ہے، وہ بیت ہے محمد و آل محمد کا، ان کے اوصیاء کا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس اینڈنگ بھی آپ سے ہی ہوگی، اب زیادہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ حدیثوں پہ پابندی تھی۔ آپ کو پتا اہل سنت کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں کس کے ذریعے آتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ آخری صحابوں میں سے ہے، مطلب جو آخری 3 سال حضور کی وفات سے پہلے جنہوں نے اسلام لایا، اور سب سے زیادہ حدیثیں وہ منقول کرتے ہیں۔ اور آپ کا انتقال جو ہے 60 ہجری سے بھی بہت پہلے ہوا تھا، یعنی زمانے صحابہ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ سب سے زیادہ حدیثیں ہم ان سے منتقل کرتے ہیں، یا ام المومنین سے، ٹھیک ہے نا۔ اور سوال یہ پیدا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوچھو ان سے اہل علم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس حمیرہ سے پوچھا کرو، ان کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ بھی کہا ہے۔ بالکل کہا ہے۔ ایسی بہت سی روایتیں ہیں جن مناقبات صحابہ کے متعلق ہیں۔ ہم صحابہ کے بیچ میں آپس میں جو ہے نا یہ گرد و پیش لڑنے کی باتیں ہم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کے سرتاج ہے، اور ان کے دھول جو ہے نا ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ پوچھ رہے تھے کہ 12 خلفاء کا نام ہمارے پاس نہیں موجود، کون؟ دیکھیں، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے جس میں 12 خلفاء کا نام ہو۔ یہ ضرور ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے جس کے دور میں اسلام پھلے گا، پھولے گا۔ کس طریقے سے رسول اللہ نے بیان کی، وہ اس طریقے سے بیان کی ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئیں گی جب تک کہ اسلام میں 12 خلفاء نہ آ جائے۔ وہ کون 12 ہیں؟ سمجھا نہیں؟ سنیں نا میری بات کو۔ رسول اللہ نے ایک بتائی بشارت دی ہے کہ ایسے دور آتے رہیں گے کہ جس میں یہ شخصیات جب ابھر کے سامنے آئیں گی، انہوں نے اسلام کو سنبھالنا ہے، اس کو پھیلنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ادوار میں اسلام سمٹیں گا نہیں، پھیلیں گا۔ اسلام کی یہ ڈیفینس کریں گے اسلام کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک حدیث کو اس معنوں میں لیا ہے، یہ 12 اس میں 12 خلفاء، اور یہ حدیث حضرت علی سے ہی منقول ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کہا گیا کہ کون ہوں گے، تو کہا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ اوکے،
لفظ قریش کا استعمال کیا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے، یعنی عرب میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اب قریش میں تو اہل بیت تو اولا ہے، ہم تو مانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ خلفاء، لیکن کہتے ہیں کہ 12 خلفاء کے نام ہیں، تو اہل سنت کے پاس کوئی نام نہیں ہے. ہاں اہل سنت نے اس پہ استنباط کیا کہ 12 خلفاء اولا جو خلفاء صحابہ کی ادوار ہیں وہ تمام خلفاء راشدین مہدیین ہیں، کیونکہ انہوں نے تو رسول اللہ سے سیکھا ہے. اور کس نے سیکھا ہے؟ ہم اگر ان کے بعد آنے والے ہزاروں سال کے بعد کسی کو شخصیت کو ہم کہیں گے کہ بھائی وہ خلفاء اعلی راشدین المہدیین ہیں اور جو ان کے قریب ترین تھے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا تھا کہ رسول اللہ سے؟ یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہو جاتا ہے. جن کو رسول اللہ نے تیار کیا، ٹرین کیا، سیاست سکھائی، دین سکھایا، سب کچھ سکھایا، ہم نے ان سے حاصل کر لیا. اب اولا ناس وہ جو قریب ترین ہے. اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ میرے بعد، یہ حدیث ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا حوالہ دیا ہوا، یہ حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنا. یہ حدیث ہے ہمارے پاس. صحیح. یہ تو 2 ہو گئے، 10 باقی نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ تشریح کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ جب رسول خدا نے 12 بتائیں، یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام بھی بتائیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ فرائض السمتین میں روایت موجود ہے. رسول خدا نے سب کے نام بتائے، ان کے والدین کے نام بھی بتائے. وہ اس کو اب آن نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے. میں ابھی میرے پاس موجود ہے. آپ مجھے مسلسل جو ہے نا، نہیں مجھے آپ کے سامنے قبول کروں گا، مسلسل جو ہے نا تیجانی صاحب نے ضعیف روایات سنائی آج ہمیں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بات یہ ہے کہ بات امت کی ہو رہی ہے، ہدایت کی ہو رہی ہے. تو تمام امت جو ہے یزید پر متفق تھی، امام حسین جو ہے اس کے خلاف تھی. اب یہ امت کیا یعنی کیا مقصد؟ وہ ایک جگہ پر جمع ہے تو کیا امام حسین اشتباہ پر تھے؟ استغفر اللہ. میں جواب دے سکتا ہوں. ایک منٹ. بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے مثال کے طور پہ نہیں بات مجھے پتا ہے نا کیا جواب دیں گے. مجھے پتا ہے کیا جواب. آپ میرے بھائی ہیں وہی بتا دیں. اصل میں کیا ہے کہ جو چیزیں میں نے اٹھائی ہیں، جو میں نے آج استدلال کیا ہے، مجھے امید تھی کہ مجھے میری باتوں کا جواب ملے گا. یہ تیجانی صاحب باتوں کو کہیں اور لے گئے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شروع میں معیار کا قرار دیا، تو یہ اپنے عقیدے میں خود بھی جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ منصف بنے. اچھا. انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقام مرتبے کا مقام کسی کا نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ موجود ہیں، پھر یزید خلیفہ تابعی کیسے بن گیا؟ امام حسن حسین کو تو آپ چھوڑیں. بات یہ ہے کہ جب ہدایت کے ستارے موجود ہیں جن کی اتباع کی اللہ کے رسول نے اگر آپ سے کہی ہے، سفارش کی ہے کہ بھائی ان کی اتباع کرنا، تو یزید کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی جو ہے نا صحابہ کی اتباع کرتا، یا ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا کہ کوئی صحابی ہی آتا. جی یہ یزید کا متعلق بات نہیں. میں اگر ایک منٹ آپ مجھے دے دو. نہیں ایک منٹ، میں نے ابھی وہ جو ٹائم ملا. بات یہ ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ میں نے وہ جو ساری چیزیں بتا دی کہ بھائی ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں نے جو میزان قرار دیا تھا، میں اس پہ چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ توجہ دلاؤں کہ میں نے جو میزان قرار دیا علم کا ہونا، تو خداوند متعال نے فرما دیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تو جو وارث قرآن ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ جو اس کا ہم پلہ ہے اللہ کے رسول نے ٹھہرایا ہے. اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو خلیفہ بھی اللہ کی طرف سے اہل بیت میں ہی ہوگا، باہر سے نہیں ہوگا. اور جو علم کا معیار ہے، بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو ہے اس کے لیے آیت اتری ہے، اللہ مخاطب ہے کافروں سے نہ کہ یہودیوں سے. انہوں نے ایک آبجیکشن بھی رکھا، آپ نے اس کو کاؤنٹر کون سا؟ خود اہل بیت کے درمیان بھی. اچھا ہاں دوسری بات. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر اللہ خداوند متعال کا فرمانا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی رسالت ہمارے پاس کیوں نہیں آئی. یہاں تو رسالت پر اختلاف ہو رہا ہے کہ ہم رسول کیوں نہیں بنے. تو خداوند متعال نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ ساری امامت جو چلی ہے وہ امام حسین میں سے چلی ہے، امام حسن میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا. تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے، مقام و مرتبے میں حضرت ہارون سے زیادہ تھے، ساری جو ہے نبوت چلی حضرت ہارون میں سے، حضرت موسیٰ میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، حضرت یوسف میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، دوسرے بھائی میں سے ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی. تو امام نے بھی کہا یہ بھی اللہ کی مرضی. لا تسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. اگر جو اللہ کی طرف سے خلیفہ خدا بنایا گیا ہے اسی کا بھائی اگر اس کا ادعا کرتا ہے تو میزان تو آپ کے پاس وہی رہے گا نا. اللہ کے رسول نص جو ہے آپ اس کے پیچھے چلیں گے. تیجانی صاحب کے آخری 2 منٹ جو چاہیں کریں، آپ کے اوپر کھلی بال ہے. نہیں یہ انہوں نے بحث کو کسی اور جگہ سمیٹ لیا ہے اور بھائی کی بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ضعیف حدیث بتانی کو سی ضعیف ان کو لگی حدیث. ایک بھی آج میں نے مستند حدیث نہیں سنی. تیجانی صاحب سے آج مجھے بڑی امیدیں تھیں. امید انشاءاللہ آپ نیکسٹ نشست رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری امیدیں آپ کی برلاؤں گا. ایک پہلی بات تو یہ ہے یزید کے متعلق بھی ایک بات بتا دوں. یہ دیکھیں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کسی سے اپنے لیے ووٹ مانگا تھا اس وقت؟ کیا مجھے خلیفہ بناؤ؟ امام حسین نے. ہاں
اچھا اس وقت نہیں مانگا, الیکشن ہو رہے تھے. نہیں ایک ہوتا ہے نا منصب مانگنے کے لیے, تمام بنو ہاشم تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ اور مکہ کے اندر, کوئی تو کوفہ میں نہیں تھا, یہی جا رہے تھے کوفہ کے اندر, ٹھیک ہے نا. کیوں جا رہے تھے؟ اس لیے جا رہے تھے کہ امام حسین کے بارے میں میرا جو کہنا ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت تھی, وہ سیاسی شخصیت نہیں تھی. ٹھیک, اس میں دیکھا, اس میں استغفار کے ایک روحانی شخصیت بتا رہا ہوں میں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا نا وہ کشف. اب مجھے بات کر دیں حضرت, تھوڑا سا تو بیان کرنے دیں نا, کیا ساتھ نہ کریں. ارے بات تیجانی صاحب بہت آپ سے بات تو کرنے دیں نا حضرت, عالمانہ گفتگو کرنا ہی چاہ رہا ہوں. آپ حکیمانہ روحانی شخصیت نہیں تھی تو پھر کون سی شخصیت تھی بھائی؟ میں تو ان کو روحانی شخصیت مانتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وہ روحانی شخصیت اس لیے خلافت کے امور میں ان کو دلچسپی نہیں تھی خلافت. اگر دیکھیں بات سیدھی سی ہے, بنو ہاشم جو تھے وہ سارے کے سارے تو مکہ مدینہ میں تھے. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا سب سے کہ بھئی مجھے بناؤ, میں مستحق ہوں, ٹھیک ہے نا, تو کوئی کھڑا ہوتا. آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ان سے کسی سے کوئی ووٹ. اب رہ گئی بات دوسری تعلق ہے صحابہ کے, تو صحابہ تو جو رسول کی حدیث ان کی تک پہنچی وہاں تک وہ بات ہوئی. رسول نے کہا کہ جو خلیفہ ہوگا اس کی پہلی بیعت کرو. انہوں نے بیعت کرنا شروع کیا. ان کو سیاست سے یعنی دلچسپی اس پہ زیادہ نہیں تھی کہ کون ہے. بات سیدھی سی ہے کہ امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے بیعت نہیں کی کہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اتنا ایسا عطا کیا تھا کہ وہ اس کی جبلت کو دیکھ چکے تھے یزید کی, باقیوں کے پاس وہ چیز نہیں تھا. یہ میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں, دلیل منطقی سے کہ جو جبلت بھی دیکھتا ہو وہ زیادہ حقدار نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ بھائی انہوں نے ماننا ہی تو نہیں نا, آپ نے ووٹ نہیں مانگا. آپ جب خلافت مانگتے ہی نہیں, آپ وہ چھوٹی چھوٹی روایتیں لے کے آئے گے. بھائی دیکھیں وہی تو بات ہے کہ امام حسین جو ہے ان کی شخصیت کو سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے. اعلیٰ درجے کی روحانی شخصیت تھی. انہوں نے مسلمانوں کے بھی بیان کر رہے ہیں, بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. ووٹ مانگتے دیکھیں نا ایک ہوتی ہے نا, اب یہ بار بار کی وصیت کس نے کی تھی, کون وصیت کی, دیکھیں ساری باتیں ابھی وہ لے کے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اب جس کے مجھے موقع دیجیے گا مفتی صاحب جواب دینے کا. یہی ٹاپک وقت نہیں بچا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس سیدھی سے آپ مجھے صرف میرا ورژن کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں, اس کے بعد بے شک روحانی شخصیت تھی, ٹھیک ہے نا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دے دیا تھا کہ یزید کی جبلت میں جو ہے نا کفر ہے, ظلم ہے, اس لیے ان کی بیعت نہیں کی. وہ کوفہ اس لیے جانا چاہتے تھے کہ صرف اس لیے کہ یزید جہاں یہ خط و کتابت ان کے نام یہاں آ رہے, وہیں خط و کتابت یزید کو بھی جا رہے ہوں گے کہ دیکھو یہاں ہو رہا ہے غدر, ٹھیک ہے نا. اور وہ وہاں جا کے صرف اس لیے بیٹھنا چاہتے تھے کہ اہل بیت کو دے کہ یزید شاید اہل کوفہ پہ ظلم نہیں کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کیمپین کو نہیں, الیکشن کو چھوڑ دینا. حضور امام حسین نے اپنے لیے کوئی منصب نہیں طلب کیا, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. کوئی سیاست سے زیادہ ان کی دیکھا جائے تو کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ ایک روحانی شخصیت تھی, اس کو اس سے روحانی شخصیت کے بارے میں استغفار کرنا, ہم تو ان کو اعلیٰ درجے کی شخصیت پہ بٹھا رہے ہیں. وہ سیاست تو پھر بھی تھوڑے درجے میں کم آ جاتا ہے. ان کے والد نے انہیں امت کے لیے جو ہے نا مقدم جانا اور یزید کو چنا. تو جو جبلت دیکھ سکتا ہو, خدا نے اسے اتنا معیار دیا ہو, تو وہ زیادہ حقدار نہیں تھا کہ اسے مقدم. وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے طلب ہی تو نہیں کیا نا. آپ کہہ رہے ہیں اور میں ثابت کروں گا طلب کرنا. کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین روحانی شخصیت تھی, انہوں نے یزید کی جبلت دیکھ لی تھی. جی, تو اس روحانی شخصیت کو ہی یزید سے قبل لوگوں کو چاہیے تھا کہ خلیفہ بنائے. ارے تو وہ سارے لوگوں کو تو نہیں مانتا. میں نے یزید کو مقدم جانا امت کے لیے. یہ مفتی صاحب کو, تیجانی صاحب کو پتا ہے کہ ان کا اتنا مقام تھا کہ وہ جبلت دیکھ چکے تھے, تو ان کے والد نے ان کو مقدم رکھا. میں یہ کہہ رہا ہوں والد نے ان کو مقدم رکھا یزید کو امت کے لیے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مقدم رکھنا چاہیے. روحانی شخصیت کا پتہ ہمیں ان کی شخصیت کو پڑھنے سے آتا ہے. ان کو آج بات سن لیں نا میری بات کو. رہ گئے ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے اس دور کے اندر, وہ سارے صحابہ بھی تھے, ٹھیک ہے نا, لوگ تھے. انہوں نے حضرت امام حسین نے اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو طلب ہی نہیں کیا, نہیں فرمایا, اور نہ ان کو روکا جنہوں نے بیعت کی یزید کی. دونوں چیز ہوتی ہے نا, یا تو آپ اپنے لیے بیعت طلب کرتے یا ان کو روکتے کہ مت کرنا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ حجت میرے لیے ہے. اگر اللہ نے میرے لیے کوئی کشف کیا ہے تو وہ میرے لیے حجت ہے, ان کے لیے حجت نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ کو قیامت کی چیزوں کے بارے میں کشف ہے یا ہدایت حاصل ہے, نہیں دیکھیں پھر وہ بات بتاتے ہیں نا. دیکھیں مجھے تو جو چیز بتاتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں, اس کا بات کریں. اسی کو دیکھتے تھے بس, نیوٹن کی کتاب کو دیکھتے. کون امام حسین بھی تو کشف ایک الگ علم ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی دیکھیں عمل بالمعروف. امام حسین جو ہے اپنی ذات تک کے لیے انہوں نے چیز کو حجت سمجھا, جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علم ترو کفن بواح, کہ یہاں تک تم اس کی بیعت کرو جب تک تم اس کے خلیفہ کے متعلق جو ہے نا کفر بواح یعنی کھلا کفر نہ دیکھ لے. اب امام حسین کے متعلق یہی بات سمجھ میں آتی جو لوجیکل فہم ہے ان کا, ان کی روحانی شخصیت سے, کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کیا کہ اس کی جبلت میں کفر ہے, بس
اور کچھ نہیں. باقی رہ گیا اگر وہ چاہتے تو لوگوں بھی روک سکتے تھے, خود اپنے لیے طلب کرتے تھے. یہ دونوں چیزیں نہیں کی گئی. بہت بہت شکریہ مولانا فاروق تیجانی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ حافظ علامہ سجاد زہرائی صاحب آپ کا, خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ. وقت اگر میں نے زیادہ لیا تو اس کے لیے معذرت.